کہ حبیب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، لوگ اللہ کے حرام کو صرف نام بدل کے حلال کر لیں گے۔ قیامت کے قریب شریف بندے کو کمینہ سمجھا جائے گا اور کمینے کو شریف سمجھا جائے گا۔ وہ جو ارطغرل والا ڈرامہ چلا تھا، اچھا بھلے رمضان شریف میں تراویح چھوڑ کے لوگ وہ دیکھ رہے ہیں۔ کسی شے کو حلال کرنے کا حق بھی اللہ کا ہے، کسی شے کو حرام کرنے کا حق بھی اللہ کا ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی نہ کسی شے کو حلال کر سکتا ہے، نہ کسی شے کو حرام کر سکتا ہے۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ۔ جیسا کہ کل کے درس میں آپ سماعت فرما چکے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے وادی قرا والوں پر یعنی اہل مکہ پر جو قحط نازل فرمایا، ان کو رزق کی تنگی میں مبتلا کیا، تو مختلف مشکلات سے دوچار ہوئے۔ یہاں سے اس آیہ مبارکہ سے ان کی خوشحالی کا ذکر ہو رہا ہے۔ جو مکہ مکرمہ کے لوگ حبیب کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور آ کر عرض کرتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر دیں، اللہ تعالیٰ یہ خوشحالی ہمیں عطا فرما دے، قحط سالی دور کر دے، تو ہم اللہ تعالیٰ کی شکر گزار بندے بن جائیں گے اور آپ پر ایمان لانے والے بن جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انہیں خوشحالی عطا فرما دی تو یہ ارشاد فرمایا، فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، میں بس تم کھاؤ اس سے جو اللہ نے تمہیں حلال اور طیب رزق عطا فرمایا ہے، حلال اور طیب رزق عطا فرمایا ہے۔ وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اور اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو۔ یہاں یہ ذہن میں رہے، یہ رازقکم اللہ، رازق کا فاعل اللہ تبارک و تعالی نے اپنا اسم شریف ذکر کیا کہ اللہ رزق دینے والا ہے۔ کون رزق دینے والا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی رزق دینے والا ہے۔ تو یہ ہمیں بھی سوچنا چاہیے اس معاملے میں کہ جب پوری زمین کے اندر اللہ تبارک و تعالی ہی ان چیزوں کو اگانے والا ہے تو رزق دینے والا کوئی اور کیسے ہو سکتا ہے؟ سمجھا ہے نہیں سمجھا ہے؟ سب چیزوں کو اگانے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اناج ہو گیا، پھل ہو گیا، سبزی، جو بھی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری اگانے والا اللہ تبارک و تعالی ہے، وہی پیدا فرما رہا ہے۔ اسی نے زمین میں یہ سارے اناج کے ایک ایک شے کے خزانے رکھے ہوئے اللہ تعالیٰ نے، جی بس لوگ جو ہیں وہ اس میں بیج ڈالتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کیسے کیسے خوبصورت پھل عطا فرما دیتا ہے۔ تو رزق دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ آگے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلالا طیبا، کہ وہ حلال بھی ہے اور طیب بھی ہے۔ یہ ذہن میں رہے کہ اللہ نے جو یہاں فرمایا نا کہ اللہ تمہیں حلال رزق عطا فرما رہا ہے، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کسی شے کو حلال قرار دینا اور کسی شے کو حرام قرار دینا یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ یہ کس کا حق ہے؟ اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنی طرف سے کسی شے کو حلال کرے یا کسی شے کو حرام کرے۔ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو قرآن کریم میں بھی آیا ہے کہ حبیب کریم علیہ السلام بھی چیزوں کو حلال فرماتے تھے، کچھ چیزوں کو حرام فرماتے تھے، اور حدیث پاک میں بھی آیا ہے کریم آقا علیہ السلام نے بعض چیزوں کو حلال فرمایا، بعض چیزوں کو حرام فرمایا۔ یہ بھی حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی اجازت سے کرتے تھے، یہ اللہ تعالیٰ کی نیابت میں کرتے تھے۔ ایسا بالکل نہیں ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے مقابل میں اپنا کو حلال اور حرام کرنے کا ایک اپنا اختیار جو ہے نا وہ خود سے حاصل کر لیا تھا، ایسی بات بالکل نہیں ہے۔ بعض لوگ جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں وہ کرنا مناسب نہیں ہے۔ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مختار کہا جاتا ہے۔ مختار وہ ہوتا ہے جس کو اختیار دیا ہوا ہو، جس کو اختیار دیا ہو۔ تو حقیقتاً حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی شے کو حلال یا حرام خود نہیں فرماتے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے اختیار سے فرماتے ہیں۔
سمجھایا نہیں سمجھایا؟ جیسے ریشم کا کپڑا ہے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب مردوں کے لیے حرام قرار دیا، ایک دو لوگ تھے ان کو حضور نے فرمایا کہ تم پہن لیا کرو، ٹھیک ہے، ایک دو لوگ تھے ان کو حضور نے فرمایا کہ تم پہن لیا کرو۔ جیسے ایک قبیلے کے لوگ آئے، وہ آگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ ہم اسلام قبول کرتے ہیں اس شرط پر، نہ ہم زکوٰۃ دیں گے اور نہ ہم جہاد کریں گے، اور ایک اور بھی انہوں نے کی تھی بات کہ وہ بھی ہم نہیں کریں گے، تین چیزوں کو انہوں نے کہا تھا، یہ ہم نہیں کریں گے۔ ہاں، نماز کا کہا تھا انہوں نے، نماز نہیں پڑھیں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے اور جہاد نہیں کریں گے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جو ہے نا باقی چیزیں تمہیں معاف کرتا ہوں، حضور فرما رہے ہیں، لیکن نماز نہیں، نماز تم نے پڑھنی ہوگی۔ کیوں؟ آگے آقا علیہ السلام نے میں لا خیر فی دین لیس فی رکوع، میں اس دین میں کوئی خیر نہیں ہے جس میں رکوع نہ ہو، یعنی جس میں نماز نہ ہو اس دین میں کوئی خیر نہیں ہے۔ اور اسی طرح ایک شخص حاضر ہوتے ہیں کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ مجھے کام بہت ہوتا ہے، یہ نہیں کہ ہر بندہ یہ کہے کہ لو جی مجھے بھی کام بہت ہوتا ہے تو میں بھی وہ چھٹی کر لوں۔ رسول اللہ علیہ السلام کا ان سے ان چیزوں کو ساکت فرمانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی اجازت سے تھا۔ اب آقا علیہ السلام جو ہیں بظاہر ہم میں تشریف فرما نہیں ہیں، تو اس لیے وہ اجازت سیدھی اللہ سے ملے گی، نہیں سمجھ آیا؟ اللہ سے اجازت ملے گی۔ جب اجازت دلوانے والے خود حضور علیہ السلام ہمارے درمیان ظاہری صورت میں تشریف فرما نہیں ہے، تو پھر ہمیں کوئی اجازت ملنا بھی ممکن نہیں ہے۔ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے کام بہت ہوتے ہیں، نمازوں کی اگر تخفیف فرما دیں، یعنی تھوڑی نمازیں مجھ پر لازم کر دیں تو میں اسلام قبول کرنے کو تیار ہوں۔ سمجھ آئے نا جی؟ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی یہ بات سن کے فرمایا تھا کہ تم دو نمازیں پڑھ لیا کرو، ہیں جی، دو ٹھنڈی نمازیں ان کو پڑھنے کا حضور نے فرمایا، باقی نمازیں آقا علیہ السلام نے ان سے ساکت فرما دی، یعنی ان کو معاف فرما دی۔ تو یہ جو معاف فرمانا ہے نا، یہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ، کیونکہ یہ عبادت اللہ کا حق ہے، اور آقا علیہ السلام جو کسی سے کوئی چیزیں معاف فرما رہے ہیں یا کسی پہ کوئی شے لازم فرما رہے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے اختیار سے فرما رہے ہیں۔ سمجھا ہے نا جی؟ یہ نہیں کہ نعوذ باللہ آقا علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے متبادی طور پر، یعنی اللہ تعالیٰ کے مقابل آگے کر رہے ہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ جو بندہ یہ نظریہ رکھتا ہے کہ اللہ کے مقابل آ کے اور آقا علیہ السلام خود اپنے اختیار سے کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے اختیار سے نہیں کر رہے، وہ خود بندہ مومن ہی کوئی نہیں، سیدھی بات ہے۔ سمجھا نہیں سمجھا؟ یہ ذہن میں رہے مسئلہ۔ تو اس سے معلوم ہو گیا کہ امام الانبیاء، اب دیکھیں نا، آقا علیہ السلام سے بڑھ کر تو کوئی خود صاحب شرع حضور ہیں، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو یہ دین عطا فرمایا ہے۔ اب جب امام الانبیاء علیہ السلام اپنے اختیار سے کسی شے کو حلال اور حرام نہیں فرماتے، تو پھر کوئی اور بندہ کیسے ہو سکتا ہے، اس کو کیسے اختیار ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ چیزوں کو حلال کرتا رہے، کچھ چیزوں کو حرام کرتا رہے؟ سمجھ آیا نہیں سمجھ آیا؟ ہاں، جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کو ترک کر دیتا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے الہ ہونے کا قائل نہیں رہتا، پھر اس کے حلال اور حرام کے پیمانے الگ ہو جاتے ہیں، اور اس پر مستزاد یہ کہ وہ اپنی طرف سے حلال اور حرام کرنے لگتا ہے۔ اس کے اگلا مرحلہ یہ ہوتا ہے، اس پر طاری ہوتا ہے منحوس پر، کہ وہ اپنی طرف سے حلال اور حرام کیے ہوئے کو اللہ کی طرف منسوب کرنے لگتا ہے۔ یہ اس کی بہت بڑی جرأت ہے۔ سمجھایا نہیں سمجھایا؟ یہ اس کی بہت بڑی جرأت ہے، یہ بہت بڑی دریدہ دانی ہے، دریدہ دلیری ہے۔ اس کو جو بھی سخت سے سخت لفظ کہہ سکتے ہیں، یہ ان الفاظ کا حامل اور متصف بندہ ہے جو خود کسی شے کو حلال کر دے، خود کسی شے کو حرام کر دے اور کہہ دے کہ یہ اللہ نے کیا ہے۔ جیسے یہ، بلکہ اگلی آیات مبارکہ میں بھی یہ آ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ چیزوں کو حرام کیا ہے، اور وہ جو تھے مکے کے لوگ، وہ کچھ چیزوں کو اپنی طرف سے حلال کرتے تھے، کچھ چیزوں کو اپنی طرف سے حرام کرتے تھے۔ جیسے 4 طرح کے جانور تھے، ہیں جی، اونٹوں کو وہ اپنی طرف سے حرام کرتے تھے، ہیں جی، یہ وسیلہ ہے، یہ حام ہے، یہ فلاں ہے، اس طرح کر کے ان کو حرام کرتے تھے۔ اتنی عمر کو پہنچ جائے تو وہ جانور جو ہے وہ بت کے نام کا ہو جاتا ہے، اتنی عمر کو ہو جائے تو فلاں بت کے نام کا ہو جاتا ہے، اب اس کا استعمال کرنا ہے۔ وہ اونٹوں کو ایسے چھوڑ دیتے تھے، ہیں جی، اس میں کوئی ایسی کوئی نئی بات نہیں ہے کہ وہ اونٹوں کو چھوڑتے تھے۔ آپ کے پڑوس میں لوگ گائے کو چھوڑ رہے ہوتے ہیں، ہے نا، یہ بھی تو اسی طرح کا معزز و مکرم سمجھتے ہیں، اور فرق یہ ہے کہ ان سے ان کا شرک بڑا ہوا ہے۔ وہ اونٹوں کو بت کے نام پہ چھوڑتے تھے، انہوں نے
جانوروں کو ہی بت سمجھ لیا ہے، یعنی انہوں نے جانوروں کو ہی بھگوان مان لیا اب، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو صفت یہ حلال اور حرام یعنی تحلیل اور تحریم جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے بھائی۔ اس میں کل انشاءاللہ عز و جل میں نے کچھ مثالیں لکھی ہیں، بلکہ 10 مثالیں اس کی میں نے لکھی ہیں، کل کے درس میں انشاءاللہ میں وہ واضح کروں گا آپ کے سامنے، جو آج مسلم معاشرے میں مزید غور کرنے پر اور بھی مثالیں مل سکتی ہیں۔ مسلمان معاشرے میں جو اپنے آپ کو کلمہ پڑھنے والے ہیں، اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہیں، انہوں نے جو اللہ تعالیٰ کی شریعت کے متوازی ایک اپنی شریعت بنا رکھی ہے، اپنا تحلیل اور تحریم کا ایک اپنا ہی حق بنا رکھا ہے، اپنا قاعدہ بنا رکھا ہے، وہ میں انشاءاللہ 10 بیان کرنے کا تو وعدہ ہے، اس سے مزید بھی انشاءاللہ میں مزید کوشش کروں گا کہ اور بھی چیزیں نکل آئیں۔ جو یہ لوگ جو ہیں انہوں نے اپنی طرف سے اللہ کی حرام کردہ شے کو حلال ٹھہرا رکھا ہے، جیسے حضرت سیدہ کائنات عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے سامنے ایک کسی نے عرض کی کہ اماں میں فلاں جگہ گیا ہوا تھا، تو فلاں جگہ لوگ شراب پی رہے تھے، لیکن انہوں نے نام کوئی اور رکھا ہوا تھا، شراب کا نام اور رکھا ہوا تھا لیکن پی شراب رہے تھے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فوراً ارشاد فرمایا کہ حبیب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا، یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، لوگ اللہ کے حرام کو صرف نام بدل کے حلال کر لیں گے، نام بدل کے حلال کر لیں گے۔ آج آپ دیکھیں نا کیسے اللہ کے حرام کو حلال کرتے پھرتے ہیں۔ آج بھی شراب کو کوئی شراب کہتا ہے، دارو کہتے ہیں، اور ڈرنکنگ کہہ لیں، وہ جو بھی نام انہوں نے رکھے ہوئے ہیں، نام اور رکھ کے انہیں حلال کیے پھرتے ہیں، اور پھر آگے نعوذ باللہ من ذالک انہوں نے اللہ کے حرام کو انہوں نے معرفت کا ذریعہ سمجھ لیا ہے کہ اس سے ہمیں اللہ کی معرفت ملتی ہے بھائی۔ اور یہی ہمارے صابری صاحب بیٹھتے تھے، دوستوں کو یاد ہوگا، یہی کہتے ہیں جی محلے میں ایک بندہ آ گیا تھا، وہ پیر تھا، تو انہوں نے اسے دعوت دی، یار ہماری مسجد شریف میں درس ہوتا ہے تو آپ بھی شرکت کیا کرو۔ کہتے جی وہ اندر لے گیا ان کو، اندر کونڈا ڈنڈا دوری ڈنڈا وہ رکھا ہوا تھا تو بھنگ والا۔ اس نے کہا کہ آپ کے مولوی صاحب جو ہے نا وہ جو بھی بیان کریں گے اتنے گھنٹے کون سنے؟ اس نے کہا بس یہ میں ایک جام لگاتا ہوں اس کا تو معرفت کے سارے دروازے کھل جاتے ہیں، بتائیں، معرفت کھل جاتی ہے۔ ابھی کچھ دنوں پہلے ایک بندے نے نعوذ باللہ من ذالک، اس نے کسی خاتون کے ڈانس کے متعلق کہا ہے، اس نے کہا لوگوں کی نگاہیں گندی ہیں اور ان کی سوچ گندی ہے، وہ جو کہتے پھرتے ہیں ڈانس گندی شے ہوتی ہے، نعوذ باللہ۔ اس نے کسی خاتون کے لیے کہا کہ اس نے کہا کہ اس کا ڈانس دیکھ کے ہمیں تو اللہ یاد آ جاتا تھا۔ اس نے کہا اس کے ایسے ایسے سیٹ اپ ہوتے تھے، سبحان اللہ، یہ اس کا انداز تھا کہنے کا۔ اس نے کہا اس کے سٹیپ دیکھ کے ڈانس کے، اس نے کہا ہمیں تو رونا آ جاتا تھا اللہ کی یاد میں، سبحان اللہ۔ اللہ نے جس شے کو حرام کیا ہے، یہ منحوس لوگ اس سے اللہ کی معرفت ڈھونڈتے پھرتے ہیں، یعنی اللہ کی حرام کو حرام جاننا دور رہ گیا اب بھائی، اب آگے کی بات ہو گئی ہے، یعنی کہ اللہ کی حرام میں ان کو اللہ کی معرفت مل رہی ہے۔ یہ 2 مثالیں سنائی ہیں نا آپ کو، وہ بھنگ پی کے کہتے جی میرے اوپر 7-14 طبق جو ہیں روشن ہو جاتے ہیں، اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں خاتون ڈانسر جو ہے اس کے سٹیپ دیکھ کے مجھے اللہ یاد آ جاتا تھا۔ کہتا ہے ہم تو روتے تھے بیٹھ کے، کہتا ہے یہ تو ان کی سوچ گندی ہے، فکر گندی ہے، یہ مولوی کمینے ذہن کے لوگ ہیں، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ ہاں جی آئی صاحب، وہ جو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا نا، قیامت کے قریب شریف بندے کو کمینہ سمجھا جائے گا اور کمینے کو شریف سمجھا جائے گا۔ جو بیچارے رات دن قرآن اور حدیث کی نوکری کرنے والے ہیں، ان کے ذہن بھی گندے ہو گئے، ان کے دماغ گندے ہو گئے، ان کی سوچ گندی ہو گئی، اور جو ناچ کے بے حیائی پھیلا رہے ہیں وہ عارف باللہ ہو گئے ہیں۔ بتائیں نا، جن کی ولیہ جو ہے، جن کو رب کی معرفت بانٹنے والی ڈانسر ہو، وہ کیسے لوگ ہوں گے یار؟ کیسے غور کرنے والی بات ہے یہ میں سچی بات کہہ رہا ہوں۔ یہ کل ایک دوست ہیں، وہ ایک دیہاتی بندہ ہے، اس نے کوئی لفظ بولا ہے، آج کل کوئی کسی خاتون کا نام لیا ہے اس نے مزاحیہ انداز میں، پتہ نہیں کیا کیا اس نے۔ وہ جناب یہاں آیا ہوا تھا لاہور میں، کل کی بات ہے، لاہور میں آیا، وہ دوست نے مجھے بھیجا کہ یہ دیکھیں جی حضرت کیا تنزلی آ گئی ہے۔ تو یونیورسٹی کے لڑکے
سارے جمع ہو کے اس سے سیلفی لے رہے ہیں، اس کی ملاقات کے لیے گئے ہوئے ہیں جناب، اس نے وہ والا لفظ بولا تھا۔ بتائیں، یہ سوچ کے لگتا نہیں ہے کہ یہ صدی جو ہے نا یہ پاگلوں کی، احمقوں کی، لچوں کی، کمینوں کی صدی ہے، انہیں کو عروج مل رہا ہے نا بھائی۔ دین جو ہے، حق جو ہے، وہ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے مزید سے مزید دبتا جا رہا ہے اور دھندلا ہوتا جا رہا ہے، حق کی پہچان والے لوگ ہی نہیں رہے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں، سچی بات ہے، وہ جو ارطغرل والا ڈرامہ چلا تھا، اچھے بھلے رمضان شریف میں تراویح چھوڑ کے لوگ وہ دیکھ رہے ہیں۔ ایک بندے کو میں نے کہا اچھا بھلا وہ تراویحاں پڑھتا تھا ہر بار، میں نے اسے کہا، میں نے کہا یار وہ آپ تراویح نہیں پڑھتے ہو، کہتے یہ تراویح تو پڑھتے ہیں ایسے ہی، بس اس کا کیا خاص نہیں ہو رہا، میں تو وہ ارطغرل والا ڈرامہ دیکھ رہا ہوں، میرے اندر جذبہ جہاد پیدا ہو رہا ہے۔ میں نے کہا جنہوں نے بنایا ہے ان میں پیدا نہیں ہوا، نہیں سمجھ آئی۔ ہمارا یہی ایک دوست ہے اسی محلے کا، وہ بار بار مجھے کہے ترکوں نے اپنی نسل سنوار لی ہے، ترکوں نے اپنی نسل سنوار لی ہے۔ میں نے کہا جی کیسے؟ کہتا ہے یہ کیسے کیسے ڈرامے بنائے ہیں انہوں نے۔ میں نے کہا وہ ڈرامے آپ کے ہاں بھی پہنچ چکے ہیں، امید ہے آپ کی بھی سنور جائے گی۔ کیا احمق پن ہے یار ویسے، یعنی جو چیزیں ان کو رب رسول کے راہ سے دور کرنے والی ہیں، انہوں نے پوری سازش کے ساتھ یعنی ایک مذہبی ٹچ بھی دیا اور لائے بھی اسے انتراوی کے ٹائم پر، تاکہ یہ قوم جو ہے نا، یہ بدھو قوم ہے، یہ جناب یہ نماز چھوڑ کے وہیں بیٹھ جائے گی۔ اور پھر وہ کیا، کئی سارے لوگوں کو ہم نے دیکھا نمازی پرہیزی تھے سارے، ایک دوسرے سے پہلے ملتے تھے تو یہی پوچھتے تھے ہاں تراویح کس مسجد میں پڑھتے ہو۔ دو بندوں کو میں نے خود اپنے کانوں سے سنا، جب ملے کتنے ایپیسوڈ دیکھ لیے تم نے؟ یہ ایپیسوڈ کا لفظ بھی میں نے انہی سے سنا، ایپیسوڈ ہیں، یہ حال ہو گیا ہمارا۔ یہ قسم خدا کی، جب سے ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق کے تحلیل اور تحریم کو ہم نے اللہ کا حق نہیں نہ رہنے دیا، اسے ہم نے اپنا حق سمجھ لیا ہے، تب سے یہ معاملہ پیش آیا ہے۔ کاش کہ یہ مسئلہ بیان کیا جاتا لوگوں میں، لوگوں کو بتایا جاتا یار کسی شے کو حلال کرنے کا حق بھی اللہ کا ہے، کسی شے کو حرام کرنے کا حق بھی اللہ کا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہ کسی شے کو حلال کر سکتا ہے، نہ کسی شے کو حرام کر سکتا ہے۔ جیسے بڑی مشہور کا ایک مثال ہے اور سچی مثال ہے، آج کل کے لچے لوگ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی مثال تو انہوں نے ایک منسوب انہوں نے ایک بزرگ کی طرف کر دی ہے، کہ ایک بزرگ ایسے کر رہے تھے، وہ کسی خاتون کی طرف دیکھ رہا تھا، لڑکی کی طرف، اسے منع کیا گیا کہ یار یہ حرام ہے کسی کی بہن بیٹی کو اس طرح تاڑنا، تو آگے سے اس نے کہا میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں کھویا ہوا ہوں کہ وہ اللہ کتنا سونا ہوگا جتنے یہ اتنی سونی بنائی ہے۔ بتائیں، یعنی جس شے کو اللہ حرام کر رہا ہے، جس کی طرف دیکھنا، یہ اسی میں اللہ کی معرفت ڈھونڈتا پھرتا ہے۔ سبحان اللہ، کہ نہیں سمجھ آیا؟ وہ ایک بزرگ تھے تو ان کو کسی نے ایسے ہی کہہ دیا، انہوں نے کہا جی میں اگر اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے خواتین کو دیکھ سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اتنی عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی یہ خوبصورت بنا دی ہیں، فرمایا کہ یار آپ اپنے آپ پر غور کیا کرو کہ گندے پانی سے اللہ نے آپ کو بنا دیا ہے، یہ قدرت سمجھ نہیں آتی؟ خوبصورت عورتیں دیکھ کے، لڑکیاں تاڑ کے، پھر تمہیں اللہ کی معرفت آتی ہے؟ کیسے گھٹیا ذہن کے بندے ہو تم۔ سچی بات ہے، جب دماغ گندے ہو جائے نا پھر ان کو اللہ کی معرفت بھی ایسی چیزوں سے آتی ہے۔ پھر بابا فرید رحمہ اللہ جو ہیں، ان کو ایسے جا کے اپنے شیخ سے معرفت ملی تھی اللہ تعالیٰ کی۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ جو ہیں، وہ کیوں بابا فرید رحمہ اللہ کے پاس آتے تھے؟ بلکہ بابا فرید رحمہ اللہ کے پاس آئے نا تو ایک بار یا دو بار آئے تھے حضرت نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ، تو آپ نے انہیں مسند ارشاد کی اجازت دے دی، فرمایا کہ جاؤ جاؤ بیٹھ کے کام کرو۔ لوگ 20-20 سال سے یہاں خانقاہ میں پڑے ہوئے تھے، انہوں نے اعتراض کیا کہ انہوں نے کہا حضرت یہ کیا ہوا کہ ہم جو ہے اتنے عرصے سے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے ان کو آتے ہی دے دیا ہے، ان کو اپنے مسند ارشاد عطا فرما دیے کہ یہ جا کے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی دعوت دیں، رسول اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور ختم نبوت کی دعوت دیں۔ ہم 20 سال سے 25 سال سے پڑے ہوئے ہیں۔ پاس ایک عمارت گری بھی تھی، آپ نے فرمایا جاؤ وہاں سے نا عمارت کا ملبہ اٹھا کے لے آؤ۔ کوئی جا کے وہاں سے بڑی بڑی چٹانیں لے آیا، پتھر لے آیا، کوئی اینٹیں لے آیا۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ جب گئے نا تو آپ کو ایک چھوٹا سا کنکر ہاتھ آیا، وہ لے آئے، وہ آگے سارے طنز کرنے لگے، وہ بتاؤ جس بندے کو 1 کروڑ ملا ہے پوری عمارت میں سے، اس بندے کو اجازت مل گئی تو جا کے مسند ارشاد پہ بیٹھ اور لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کی تعلیم کر۔
ہم بیٹھے ہوئے ہیں 20 سال سے 25 سال سے، اور ہماری محنت بھی دیکھو ہم کتنا اٹھا کے لائیں۔ اب فرید رحمہ اللہ نے فرمایا کہ خدا کے بندوں میں تمہیں یہی بتانا چاہتا ہوں، تم بڑے بڑے پتھر اٹھا کے لائے ہو نا، تم نے محنت زیادہ کی ہے ہیں، اور تمہیں زیادہ محنت پر بھی ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے وہ دروازہ وہاں نہیں ہو رہا۔ اور نظام الدین جو ہے ایک چھوٹا سا کنکر لایا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر انعام تھا۔ میں کون ہوتا ہوں کسی سے کوئی شے کم کرنے والا یا کسی کو زیادہ دینے والا؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہی ہے سب کچھ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے لیے ہدایت کا دروازہ جلدی کھول دے اور کسی کو تھوڑا مؤخر فرما دے۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت پر ہے نا۔ میں جیسے دیکھو تم بڑے بڑی چٹانیں اور پتھر اٹھا کے لائے ہو، نظام الدین جو ایک چھوٹا سا کنکر لے کے آیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے پاس اس کے لیے اتنی مشقت رکھی تھی اور تمہارے لیے زیادہ مشقت رکھی ہے۔ نہیں سمجھ آیا؟ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت پانا جو ہے نا، وہ ایسے نہیں ہے کہ جیسے یہ ہمارے لوگ کرتے پھرتے ہیں آج تو سچ۔ اگر آپ بتائیں نا، غلیظ ذہن ان کا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ قرآن اور حدیث سے ہدایت ملنی ہے، یا غلیظ ذہن ان کا ہے جو کہتے ہیں کہ عورتوں کی ڈانسروں کے سٹیپوں سے جناب ہمیں اللہ کی معرفت آ رہی ہے اور ہمیں رونا آ رہا ہے اللہ کی یاد میں؟ بتائیں نا۔ اور غلیظ ذہنیت کا مالک بھی انہیں کہا جا رہا ہے۔ گندے ذہن والے، گندی سوچ والے، گندی فکر والے، یہ گندی سوچ والے ہیں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب ان کو ڈانس گندا لگتا ہے، ہمیں تو اللہ تعالیٰ کی معرفت وہیں سے ملی ہے۔ پتہ نہیں کون سی معرفت ملی ہے تمہیں اللہ تعالیٰ کی، بھائی وہاں سے۔ یہ سب سے زیادہ ظلم جو ہے نا، سچی بات ہے، وہ یہی ہوا ہے اس معاملے میں۔ میں کہ کل انشاءاللہ آپ کے سامنے وہ مثالیں رکھوں گا تو آپ دنگ رہ جائیں گے، یار یہ باتیں ہمارے اندر موجود ہیں، ایسی ایسی چیزیں کہ ہمارے اندر یہ آ چکی ہیں اور ہمیں پتہ ہی کو نہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، میں بس تم کھاؤ جو اللہ نے تمہیں حلال اور طیب عطا فرمایا ہے۔ یہ ذہن میں رہے، یہ حلال کے ساتھ طیب کی جو شرط ہے یہ بڑی ضروری ہے۔ حلال کو کہتے ہیں طیب، پاکیزہ کو کہتے ہیں۔ بعض اوقات حلال شے جو ہوتی ہے وہ بھی غلاظت لگ جاتی ہے، اس کو ناپاکی لگ جاتی ہے۔ مثال کے طور پر گوشت بنا رہے ہوتے ہیں، گوشت جانور جب ذبح ہوتا ہے، گوشت جو بہہ جاتا ہے وہ سارا ناپاک ہوتا ہے، وہ نجس ہے، جو خون بہہ گیا ہے، اور جو خون گوشت کے اندر رہ گیا ہے وہ خون پاک ہوتا ہے، وہ پاک ہوتا ہے۔ کوئی بغیر دھوئے بھی اگر پکا لیتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ بتائیں نا، گوشت جو بناتے ہیں گوشت میں خون ہوتا ہی نہیں ہوتا، اندر تو ہوتا نا، دھوتے ہوئے کون سا باہر نکل جاتا ہے؟ سارا نہیں نکال سکتا کوئی بھی بندہ۔ کلیجی ہے وہ تو ہے ہی خون کا لوتھڑا، ہے نا، کلیجی میں تو ہوتے ہی سارا خون ہے، اور یہ چیزیں ساری، اب کلیجی کھانا حلال ہے یا نہیں؟ حلال ہے نا بھائی، لیکن وہ خون ہے۔ تو ذبح کرتے ہوئے جو خون بہے گا، یہ اللہ نے قرآن میں حرام فرمایا ہے، وما اہل بہ لغیر اللہ، فرمایا کہ والدم، یہ اسی آیت مبارکہ میں آ رہا ہے، علیکم المیتۃ والدم، یہ خون حرام ہے۔ اس حرام خون سے مراد وہی ہے جو ذبح کر دیں، ذبح کے دوران جو خون بہتا ہے وہ والا حرام ہے، اور خون کا بہاؤ رک جائے اور جو خون گوشت میں ٹھہر گیا ہے وہ سارے کا سارا حلال ہے، وہ پاک بھی ہے اور حلال بھی ہے۔ سمجھ آیا نہیں سمجھ آیا؟ ہاں۔ اب یہ مسئلہ ذہن میں رہے کہ بعض اوقات ہوتا یہ گوشت بناتے ہوئے وہ خون نکلا ہوتا ہے ذبح کے وقت، کوئی بوٹی اس کو لگ جاتی ہے، سمجھ آیا نا، کوئی بوٹی اس خون کو لگ جاتی ہے۔ اب وہ بوٹی جو ہے وہ حلال تو ہے لیکن طیب نہیں، سمجھ آیا نہیں سمجھ آیا؟ وہ بوٹی حلال ہے لیکن طیب نہیں ہے۔ طیب کب ہوگی؟ جب اسے دھوئیں گے۔ تو اللہ نے دونوں شرطیں لازم کی ہیں، پہلے حلال کی لازم کی ہے، بعد میں طیب کی۔ اس کا مطلب یہ ہے پہلے پاکیزہ ہو، پھر فرمایا کہ وہ صاف بھی ہو۔ وہ کیا ہو؟ وہ صاف بھی ہو، حلال ہو اور پاکیزہ ہو، یعنی صاف ہو، وہ کوئی ایسی شے اس میں نجاست والی نہ لگ جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَاشْكُرُوا نعمت اللہ، اور تم اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو تو۔ یہ انشاءاللہ کل میں اس کا آپس کا جوڑ ربط بیان کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے شکر اور عبادت کو اکٹھے کیوں ذکر کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا۔